اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری نشست کا موضوع یہ ہے کہ کیا ظاہر کی طرف توجہ کر کے ہم اپنے مقصد زندگی کو پا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ دیکھیں، انسان کا جو مقصد ہوتا ہے اسی کی طرف توجہ ہونی چاہیے اور ہوتا ہے۔ ہماری چونکہ مقصود جو ہے وہ دنیا ہے، اللہ نہیں ہے، لہٰذا ہماری توجہ بھی ظاہر کی طرف ہے۔ اگر ظاہری مسائل آپ کو پریشان کر رہے ہیں کسی بھی معاملے میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے رب سے غافل ہیں۔ یہ ایک اصولی جملہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اگر ظاہری مسائل کا آپ شکار ہیں اور ظاہر آپ کو پریشان کر رہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ سے غافل ہیں، اپنی حقیقت سے غافل ہیں اور اپنے اللہ سے غافل ہیں۔ آپ کی حقیقت تو ظاہر نہیں ہے، آپ کی حقیقت تو باطن ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں کہیے کہ یہ تو امر ربی ہے، یہ تو میری پھونکی ہوئی روح ہے، اور یہ روح بدن انسانی میں کس وقت آتی ہے؟ جب اس کی عمر ہوتی ہے 4 ماہ 120 دن، حدیث کا مضمون ہے۔ تو آپ میں تو 2 روحیں ہیں، ایک ظاہری ہے اور ایک ربانی ہے، ایک حیوانی ہے اور ایک ربانی روح کو آپ دیکھیں کہ یہ کیوں آئی ہے اور اس نے کیا کرنا ہے، یہی ہمارے مسائل ہیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ سے توجہ ہٹا لی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اپنے رب کو بھلا دیا۔ اگر ہم نے اپنے رب کو بھلا دیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو بھول گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے منع کیا ہے اور فرمایا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ تم مانند نہ ہو جانا ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے اللہ کو بھلا دیا، نتیجتاً وہ اپنے رب کو بھول گئے۔ تو دیکھیں، یہ جو میں بات چیت کر رہا ہوں، اس کا مطلب کوئی عالمانہ تقریر نہیں ہے، نہ کوئی خطیبانہ یہ بات ہے، یہ تو آپس میں خیر خواہی کی باتیں ہیں کہ یعنی ہم ایک دوسرے کو نصیحت کریں، اور یہ نصیحت بنتی اس لیے ہے کہ سورہ عصر میں مضمون ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ 2 چیزیں اور بھی ہیں، یعنی جو نجات پانے والے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو حق پہ قائم رہنے کی نصیحت کرتے رہے، اور حق پہ جو تکلیفات آتی ہیں اس پر ثابت قدم رہنے کی نصیحت کرتے رہے۔ تو یہ مطلب تواصو بالحق ہے، حق پہ قائم رہنا، حق پہ ثابت قدم رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوٹیاں ہیں اور فرائض ہیں، ہم سب کے ہیں کہ ہم ہر ایک جو ہے اپنے اپنے حساب سے ایک دوسرے کو نصیحت کرتا رہے کہ بھئی دن تھوڑے ہیں اور یہ مختصر زندگی ہے اور ہمیں رب کے پاس جانا ہے۔ اور اگر ہم نے ظاہر کی طرف توجہ کر لی اور ظاہر کو مسئلہ اپنے زندگی کا بنا لیا تو پھر یہ شخص جو ہے یہ نقصان میں ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جس نے ظاہر کو اصل سمجھ کے ساری توجہ ظاہر کی طرف کر لی تو یہ پھر شخص نقصان میں رہے گا، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ ہمیں اپنے اصل کی طرف لوٹنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس تیاری کر کے رب کے پاس جانا ہے، بغیر تیاری کے نہیں۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ رب سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے۔ کہ اب یہ ہے نا کہ دنیا میں آ کے اپنے مقصد حیاتی کو آپ نے بھلا دیا، جو آخرت کی رب سے ملاقات کی تیاری تھی وہی آپ نے بھلا دی اور ساری آپ ظاہر کی فکر میں رہ گئے۔
کہ میں نے یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے اور مکان بنانے ہیں اور گاڑی لینی ہے اور بہت پیسے کما کے جانا ہے، تو یہ سوال تو نہیں کیا جائے گا۔ سوال یہ کیا جائے گا کہ تم نے اللہ کو پہچان لیا بطور مقصود، محبوب و مطلوب، اور کیا تم اس کے راستے پر چلے، اور کیا تم نے اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دی کہ نہ دی؟ اب اور لوگوں کو دعوت دینا ہر شخص کا ایک دائرہ اختیار ہے، تو جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ ایک حاکم ہے اور اس کو اپنی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ماں باپ کے لیے اپنی اولاد ہے، ایک حد تک نصیحت کرنی ہے، اس سے زیادہ نہیں، اور پریشان بھی نہیں ہونا اولاد کے بارے میں کہ بھئی میری اولاد ایسی ہے، جہنم میں جائے، اگر کوئی آپ کی بات نہیں سنتا جہنم میں چلا جائے، کوئی بات نہیں، اللہ کو پرواہ نہیں ہے، ہمیں کیا پرواہ ہوگی؟ تو بات یہ ہے کہ ہاں اپنا فریضہ ادا کرنا ہے۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ ظاہر کی طرف توجہ کر کے ہم اپنے مقصد زندگی کو نہیں حاصل کر سکتے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم